صدیوں پہلے ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں بھی ہرا بھرا علاقہ اور پانی نظر آتا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیتے۔ ان میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے، جو ارطغرل غازی کے والد محترم تھے۔ سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان ہر جگہ کمزور ہو رہے تھے۔ منگول علاقوں پر علاقے فتح کر رہے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی طاقت اور تعداد کو بڑھایا جائے۔ ارطغرل غازی بڑے بہادر نڈر جنگجو تھے، جو اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے تھے، لیکن وقت ایسا آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ اس صورتحال میں ارطغرل غازی منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف چل دیے اور تقریباً 400 خاندان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ارطغرل غازی نے رستے میں دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو فوج ہار رہی ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ارطغرل غازی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جیتنے والی فوج ہار مان کر پیچھے ہٹ گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی اور مد مقابل تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ان کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور ان کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں ایک علاقہ دے دیا اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں ان کو فتح کریں اور ان کی سلطنت میں شامل کریں۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری سے کئی جنگوں میں فتح پائی اور بہت سے علاقوں کو اپنے زیر اثر کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبیلے بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر جنگوں میں لڑتے رہے اور سن 1281 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔